السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے قصہ اصحاب سبت کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو کہ ان کو منع تھا۔ لہٰذا اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اسے دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن وہ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح تیسرا گروہ ان نافرمان لوگوں کا تھا جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور انہیں بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ ان سب کی شکل بندروں کی طرح ہو چکی تھی۔ جب لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ اس عذاب سے محفوظ رہا، اور دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ پیارے بچوں، ہم نے اس واقعے میں جانا کہ قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب بھیجا۔ ایسا نہ صرف اس قوم کے ساتھ بلکہ ہم نے بہت سے واقعات یہاں پہ سنے جس میں جب قوم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال پہ نظر کرنی چاہیے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں سے جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے بچتے ہیں؟
اگر نہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ مزید باتیں آئندہ کی ویڈیو میں